فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، علماء ویلفیئر ٹرسٹ جگری روڈ کی عہدیداران، امیر محترم حضرت مولانا سید مزمل شاہ صاحب دامت برکاتہم، ٹرسٹ کے سرپرست محترم جناب حضرت مولانا مقصود احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم، متحرک باصلاحیت سیکرٹری جنرل استاذ العلماء حضرت مولانا گل نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم، دیگر اراکین، اڈیالہ روڈ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم جناب حضرت مولانا شیر محمد مغل صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں سب سے پہلے آج کے اس مبارک اور عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر علماء ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام علماء کرام، سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے، ہمارے مولانا عمران ہزاروی صاحب، مولانا شاکر صاحب، کس کا نام لوں؟ ایک گلدستہ سجا ہوا ہے میرے دائیں بائیں، جس نے بھی آج کے اس پروگرام میں زبان کی ایک بول سے یا قدم کی ایک حرکت سے یا 1 روپے سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ اسے شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اور پھر خصوصیت سے اس مسجد خلفائے راشدین کے بانیان اور متولیان محترم جناب عبدالحفیظ صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم جناب چودھری آفتاب صاحب، یہاں کے امام، اس گلشن کے بہاروں کے نگہباں عزیز محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب، ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت مسجد بنائی، یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا، اللہ انہیں بھی اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، آپ حضرات تھکے ہوئے بھی ہیں، اگرچہ ہم تو روزانہ ہی، رات بھی میں اپنے میں تھا، کل پھر اٹک میں ہے، پھر پرسوں اپنے میں ہے، روز ہی 1 بجے 2 بجے فارغ ہوتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اس کے عادی نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ روزانہ ایسی ہوتا ہے
اور بٹھا کے پھر کہتے ہیں اب آتے ہیں بلا تاخیر. جی رات کو جب 12 بجتے ہیں اور کہتے ہیں اب بلا تاخیر. وہ دو بھائی تھے نا، ان کا جھگڑا تھا آپس میں مکان کا. چھوٹا بھائی ذرا بڑا ہوشیار تھا اور بڑا ذرا سادہ سا تھا، تو وہ ایک مکان کی تقسیم پر جھگڑا تھا. تو چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے، بھائی جان زمین سے لے کر چھت تک 10 فٹ جگہ آپ یہ مجھے دے دیں، چھت سے لے کر آسمان تک ساری برابر ہے. تو انہوں نے بھی جو آپ کے جاگنے کا وقت تھا وہ تو مجھے نہیں دیا، جو آپ کے سونے کا وقت ہے اور وہ کہہ دیا کہ آپ سحری کا سارا وقت آپ کا. تو آپ جاگتے رہیں گے یا سوئیں گے؟ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا. آج کا یہ پروگرام جو امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے، اور میں کیا سیرت بیان کروں. شاعر کہتے ہیں ما مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے اپنے الفاظ سے حضور کی تعریف نہیں کی، حضور کی تعریف سے میرے الفاظ خوبصورت ہو گئے. حضور کی تعریف سے میرے ہم کیا تعریف کریں گے. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آج چکری روڈ علماء ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہو رہے ہیں. فرمایا هو المسک ما قررته يتذبذب. یہ خوشبو اور کستوری کی وہ ڈبیا ہے، اسے جتنا کھولو گے اتنی خوشبو بہے گی. اور دوستو آج یہاں سے آپ سنت کی خوشبوئیں، حضور کی محبت کی خوشبوئیں، صحابہ آل بیت کی عظمت کی خوشبوئیں، پاکیزہ اخلاق کی خوشبوئیں لے کر جائیں گے. اور دوستو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار، خاتم النبیین، امام الرسل، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں نبوت بھی آپ پر ختم ہو گئی، جمال بھی آپ پر ختم ہو گیا، کمال بھی آپ پر ختم ہو گیا. آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اگر اور کوئی نبوت کی دلیل نہ بھی ہوتی تو جمال نبوت کا دیکھنے نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. ایسے تو ہر نبی جمال کا بیٹا، ہر نبی، وہ تو انگریز کا کھڑا کیا وہ نبی تھا نا، جس کی ایک آپ نے مستقل لوڈ شیڈنگ دے دی تھی، قانون الکافرین. اللہ نے تو جتنے نبی بھیجے جمال کے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود، صندوق میں بند کیا ماں نے، اور لمبا واقعہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں. صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی. صندوق تیرتا ہوا پہنچا نہر میں، وہ اپنی خاتون اول کے ساتھ سیر کر رہا تھا. دیکھا صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، فوراً پکڑایا، کھولا تو موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، بچے پر ویسی بھی معصومیت ہوتی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو جمال دیا تھا ششتر رہ گئے. اس پر مزید قرآن کیا کہتا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پر محبت کی چادر چڑھا دی. اور یہ میرے رب کا کام ہے، جس کے چہرے پر، جس کے نام پر محبت کی چادر چڑھا دے. ابو لہب کے، ابو جہل کے نام پر، قارون فرعون کے نام پر میرے رب نے نفرت کی چادر چڑھا دی. بلال کے نام پر، ابو بکر عمر عثمان علی کے نام پر محبت کی چادر چڑھا دی. آج کسی کو کھونا فرعون آپ کے گلے پڑے گا، بڑا فرعون ہے کوئی آپ کے گلے پڑے گا. اللہ نے اس کے نام میں نفرت پیدا کر دی. لیکن بلال کا نام، بچوں کے نام بلال کے نام پر، سوسائٹیوں کے نام بلال کے نام پر، اداروں کے نام بلال کے نام پر. بلال حبشہ کا رہنے والا ہے، کالا کلوٹا ہے. لیکن آپ غور کرو، جس نے انتقال ہوا، فاروق اعظم جیسی شخصیت بول اٹھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کسی غلام کا انتقال ہوا ہے، اليوم مات سیدنا، آج ہمارے سروں کا تاج چلا گیا. اور میرے دوستو
میں عرض کروں جمال بھی آپ پر ختم ہو گیا، ایسا جمال کہ ایسا جمال کسی کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے محبت کی چالی چڑھائی، فرعون دیکھتے ہی کہنے لگا، بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولد، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اسرا ینفرنا ونتخذ ولدا، بیٹا بنا کر پالیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں فرعون نے اسی وقت کہہ دیا تھا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہو سکتی۔ بیوی نے کہا خاموش، اور یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں سارے لان مرید ہیں، ہاں دکھڑ ملازم میں بیوی آگے آگے جا رہی ہے، یہ پیچھے ٹوکری اٹھا کر یہ جا رہا ہے، اس کا ریموٹ اس کے پاس ہے، ہاں وہ رکتی ہے یہ بھی رک جاتے ہیں، وہ چل پڑتی ہے یہ بھی چل پڑتا ہے۔ اس نے کہا خاموش، تو اس خدائی کو دعویٰ کر رہا ہے، یہ چپ ہے، بیٹا بنا کر پالے کے پھر کیسے؟ میں عرض کر رہا ہوں ہر نبی کو اللہ نے جمال کا پیکر بنا کر بھیجا، لیکن امام الانبیاء پر نبوت بھی ختم ہو گئی، جمال بھی ختم ہو گئی۔ اور دیکھو کیسا جمال، مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ لوگ ہماری یہ صورت کس نے بنائی؟ ہماری مرضی پر یا اپنی مرضی پر؟ فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ جاتا ہے ماں کے پیٹ میں سورج بناتا ہے، ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی آنکھیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل کا کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا، اور ایسا بنا دیا کہ دیکھ کر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انسان پہلی دفعہ تجھے تیرے ماں باپ نے گندے قطرے کی صورت میں دیکھا، تجھ سے گھن کی، تجھ سے نفرت کی، تو جسم سے نکلا جسم ناپاک ہوا، کپڑوں میں لگا کپڑے ناپاک ہوئے، لیکن اس مصور یقین نے 3 اندھیروں میں پانی پر تیری تصویر بنا کر، اتنی پیاری تصویر بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا، دیکھ کر سب کو پیار آ گیا۔ نان کے داد کے سارے خوش گئے، سارے وہی تو کر جس سے، اور فرمایا اسی پر بس نہیں، وہ دینے والا ہے نا، اور فرمایا میرا رب کہتا ہے تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبق یہی سکھایا کہ دلوں میں رب کی عظمت اور اختیار اور کرو، کیا سکھایا؟ سب دروں سے ہٹا کر ایک در پہ جھکایا، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرام، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے آقا نے رب کی شان سمجھائی، اس عبداللہ کی یتیم کو، آمنہ کے لال کو، اولین اور آخرین کو میرے رب نے شان عطا فرمائی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور محبوب نے پھر فرعون کی چوٹی پر رب کی شان بیان کی، اور کیا شان بیان کی؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بولو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الحی وہ خود بھی زندہ ہے، جس نے مجھے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے وہ خود بھی زندہ، ساری کائنات کو زندہ رکھنے والا ہے، جس کو موت آ جائے وہ تمہارا معبود، بولو القیوم وہ خود بھی بغیر کسی سہارے کے قائم اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، جس کو سہاروں کی ضرورت ہو، بچپن میں والدین کا سہارا، جوانی میں دوستوں کا سہارا، بڑھاپے میں اولاد کا سہارا، استاد کو شاگردوں کا سہارا، پیر کو مریدوں کا سہارا، لیڈر کو کارکنوں کا سہارا، حکومت کو عوام کا سہارا، جس کو سہاروں کی ضرورت ہو وہ تمہارا معبود، بولو میرے آقا رب کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم پہلو کہ رب کی عظمتیں سمجھائیں، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، جسے نیند آ جائے، جیسے آپ کو آ رہی ہے، جسے نیند آ جائے وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ آپ نے رب کی عظمتیں بیان فرمائی، اور پھر ایسی عظمت ان کے دلوں میں رچ بس گئی، ایسی عظمت
دلوں میں رچ بس گئی، اس کی محبت دلوں میں، اس کا خوف دلوں میں ایسا رچ بس گیا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں پڑی۔ جب سے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ صورتیں دینے والا کون ہے؟ زبان میں گویائی پیدا کرنے والا کون ہے؟ کانوں میں سنوائی دینے والا کون ہے؟ دل کی دھڑکنیں دینے والا کون؟ اور یہی ہے الہ کا مطلب کہ ہم کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی الوہیت سمجھائی اور الہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کلمہ پڑھو نا، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود الہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ الہ کا صحیح ترجمہ کیا جائے۔ الہ کا مفہوم ہے، الہ کا معنی کیا ہے؟ اہل لغت کہتے ہیں کہ دل جس کی طرف ہر مشکل، غور سے سنو، ہر حاجت میں، ہر مصیبت میں دل سب سے پہلے جس کی طرف اٹھے وہی تمہارا الہ۔ ہر حاجت میں بولو ذرا سمجھو، ہر حاجت میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں سب سے پہلے دل جس کی طرف اٹھے وہ تمہارا۔ اب ذرا اپنا ایسے رکھو، ہم میں سے کوئی جار وقت کراچی پوچھے ماشاءاللہ صاحب کہاں ٹھہرو گے؟ کہتا ہے بڑے دوست رشتے دار عزیز کسی پر ٹھہرو گے، پوچھو اگر وہ نہ ملے پھر کیا کرو؟ کہتا ہے اس راجی کے جنگل تو نہیں نا، پیسے کی جیب بھری کسی ہوٹل میں ٹھہرو گے، پوچھو خدا نہ خواستہ عزیز و قائل بھی نہ ملیں اور جیب بھی کٹ جائے پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے۔ دیکھا ہے مسلمان کا عقیدہ پھر کیا ہے؟ حالانکہ عزیز و اقارب موجود ہو تو بھی مالک کون؟ کوئی بھی موجود نہ ہو تو بھی مالک کون؟ صحت ہے، تندرستی ہے، شباب ہے، جوانی ہے تو بھی مالک کون؟ بیماری ہے، غربت ہے، تندرستی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تو بھی مالک کون؟ حال میں نظر جس کی طرف جانی چاہیے اللہ کی طرف جانی چاہیے، یہی تیرے میرے نبی نے سکھایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ صورتیں بنانے والا کون؟ بولو، بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ وہ رب ہے۔ فرمایا اس نے ہمیں بنایا اپنی مرضی کے مطابق، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، جسے چاہا کالا بنا دیا، جسے چاہا گورا بنا دیا، جسے چاہا دراز تک بنا دیا، جسے چاہا پس تک بنا دیا، جسے چاہا کامل العقل بنا دیا، جسے چاہا فاضل العقل بنا دیا، جسے جیسا چاہا ویسا۔ ساری مخلوق اس نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی آرام نہ بیٹھے رہو، کچھ نہ 2 گھنٹے بیٹھا اور میں سب بیٹھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آج جزاؤ احسان۔ ساری مخلوق اس نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی پیار سے پوچھ لیا میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں؟ ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق، جتنا حسین بننا چاہتے ہو اتنا۔ اسی لیے تو سمجھنے کا وقت من کلم ترقت عینی واجمل من کلم ترد النساء خلقنا مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ وہ جتنا حسین بننا چاہتے تھے حسین، جمال بھی ایسا جمال کسی کو نصیب اور کمال بھی ایسا کمال کسی کو نصیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، مربی اعظم ہیں اور معلم اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یاد رکھو، شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، مرید کا کمال یہ پیر کا کمال ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کل جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، امام الانبیاء کے قدموں میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ان کے دلوں کا تزکیہ فرمایا، دلوں کا مان کے رکھ دیا۔
ایسا تزکیہ فرمایا اور پھر وہ اتنے اونچے ہوئے کہ میں کہا کرتا ہوں کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہوگی. ہوئے کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور جنت غور کرو کل جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دور کرنے والے اور دوسروں کی معمولی بات پر لڑائیاں سال چلتی تھی، جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، آج میرے رب نے ان کے لیے قرآن کے برقوں پر تمغے تقسیم کی. اولئک هم الراشدون وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. میرے رب نے ان کی عبادت کی، ان کی ایمان کی، ان کی ایثار کی، ان کی اخلاق کی، ان کی قربانیوں کی تعریفیں میرے رب نے قرآن کے برقوں پر کی. کس کا کمال تھا؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے عادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. اور میں عرض کر رہا ہوں پھر وہ اتنے اونچے ہوئے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. میرا رب اپنے محبوب کے جان نثاروں کے لیے سفارشی بن گیا. فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. میرے محبوب آپ کے جان نثار، آپ کی نبوت کے عینی گواہ درگزر کرنے کوئی لغزش ہو گئی. واستغفر لہم، ان کے لیے آپ استغفار کریں، مغفرت مانگیں. وشاورہم فی الامر، اور میرے محبوب آئندہ کے لیے بھی انہیں مشورے میں شریک کریں. تو میں عرض کر رہا ہوں جمال ایسا جمال کسی کو نصیب نہیں ہوا، کمال ایسا کمال کسی کو نصیب نہیں ہوا. میرے دوستو نیت کرو، زیادہ لمبی میں بات نہیں کرتا، آپ کو کسی آزمائش میں نہیں جاننا چاہتا، آپ نے کھانا بھی کھانا ہوگا. نیت کرو کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، سچی غلامی کریں گے. زبانی جمع خرچ جیسا بھی مولانا سبحان صاحب فرما رہے تھے، چہرہ کسی کے حوالے، سر کسی کے حوالے، خوشیاں کسی کے حوالے، بات کسی کے حوالے، لباس کسی کے حوالے، تجارت کسی کے حوالے، عدالت کسی کے حوالے، اور پھر صرف 12 ربیع الاول کو بتیاں اور چھڑیاں لگا دیں. اس پر تو نبی خوشی ہوتی. میں کل جمعے بھی یاد کر رہا تھا 12 ربیع الاول کو مسلم کمرشل بینک پر بتیاں لگی ہوئی اور حبیب بینک پر لگی ہوئی. حبیب بینک پر سارا سال سود کا کاروبار، سارا سال سود کھانا، سود لینا اور دینا. اور 12 ربیع اتنے مفتی تو آپ بھی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. سچ بتاؤ سارا سال حضور کی نافرمانی کریے اور پھر ایک دن ہم بتیاں لگا کے نبی خوش ہو جائیں گے. سچ بتاؤ نبی خوش ہو جائیں گے. تیرے میرے نبی کا جو فرمان ہے، مسلمان یہ نہیں دیکھتا، مسلمان یہ نہیں دیکھتا دنیا کیا کر رہی ہے، فیشن کیا ہے، دنیا پسند کس کو کرتی ہے، اور محبت کرنے والا یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی ادا، میرے محبوب کی. حضرات صحابہ کرام سچے عاشق دسترخوان بچھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں دسترخوان بچھا، کھانا لایا گیا، گوشت میں کدو پکا ہوا تھا، حضور بھی تشریف لائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور سالن میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا کدو حضور کو محبوب ہے. سارے سالن میں سے کدو کے ٹکڑے اکٹھے کر کے ایک پلیٹ میں میں نے آقا کے سامنے رکھ دیے. آپ کو مجھے اندازہ ہو گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کدو حضور کو محبوب. ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کے دن کدو مجھے بھی محبوب ہو. اگلی بات سنیں، ساری زندگی اس کے بعد ایسے نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہو ابو ہریرہ آج کیا پکائیں اور میں نے کدو کے علاوہ کوئی اور جواب دیا. اس کے بعد ساری زندگی گھر میں ہڈیاں میری مرضی سے پکی ہو اور کدو کے علاوہ کچھ اور پکا ہو، ساری زندگی ایسے. فاروق اعظم نے گورنر بنایا ابو ہریرہ کو نگران گورنر، کئی دفعہ نگران گورنر بنے. اور سبحان اللہ کیا افراد تیار کیے. میری میرے آقا کی تربیت تھی. عام طور پر
دوستو آپ سمجھتے ہیں ایک ادارے سے ایک ہی قسم کے لوگ تیار ہوتے ہیں. میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نکلیں گے انجینئر نہیں, انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئر نکلیں گے ڈاکٹر نہیں, لا کالج سے وکیل نکلیں گے اور انجینئر نہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی سے زراعت کے ماہر نکلیں گے اردو ادب کے ماہر. ایک ادارہ وہ لوگ ایک کام کی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ کالے انگریز. مدرسے میں یہ بھی پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاؤ. کیا مدرسہ ہے یا پیشاب کی دکان ہے؟ یہ دنیا جہان کی چیزیں پڑھائیں, کیوں پڑھائیں؟ وہاں کہو نا میڈیکل کالج جاؤ, ایڈمٹ میں کہو کوئی انجینئر بھی تیار کیا کرو. کہیں گے پاگل خانے جاؤ, یہ میڈیکل کالج ہے یونیورسٹی نہیں, ایکسلنس یونیورسٹی چلے جاؤ, میڈیکل ڈاکٹر بھی تیار کیا کرو. وہ کہیں گے پاگل خانے جاؤ, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی دو کشتوں میں قدم رکھیں گے تو پھر ایک کبھی نہیں رہے گا. یہ تخصص کا دور ہے, اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اور جہاں کہتے ہیں مدرسوں میں کیا نہیں چلا. جنرل باجوہ کے ساتھ ایک دفعہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, بڑا گرم ہوتا, اور کہنے لگا مفتی منیر صاحب کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, آپ کو کیا کہنا ہے مدارس والے؟ حضرت مولانا تقی اسماعیلی صاحب فرمانے لگے جنرل صاحب آپ غصہ نہ کریں, آپ ہمارے سپر سالار ہیں, آپ غصہ کریں گے پھر ہمیں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے گا. اس میں ذرا پارا نیچے ہوا, فرمانے لگے میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کر رہا تھا کہ تو سپر سالار ہے, تجھے معلوم نہیں ہے کہ 1400 سال میں مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے. ہر ادارے کی کارکردگی اس کے شعبے میں پوچھی جاتی ہے. میڈیکل کالج کی کارکردگی ڈاکٹروں کے فیلڈ میں, انجینئرنگ یونیورسٹی کی کارکردگی انجینئرنگ کے فیلڈ میں. اب ہمارے جن میں جو کام تھا ہم سے پوچھیں مولوی کتنے بنائے, عالم کتنے بنائے, حافظ قاری کتنے بنائے, مبلغ کتنے بنائے, مصنف حقیق کتنے بنائے, ہم سے بھی پوچھیں. اب کراچی کا کچرا بھی ہم صاف کریں. اب تو آپ کے جو ادارے جن پر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے وہ کس نام کے, ان سے پوچھیں نا کہ تم نے یہ صفائی کیوں نہیں کی, یہ کچرا کیوں نہیں اٹھایا. ہم سے پوچھیں مسجدیں خالی پڑی ہیں, امام کیوں نہیں دے رہے. ہم تو ایسا کر رہے ہیں جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہوتی ہے, 50. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان مدارس نے اور علماء نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا, کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. میں عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع, سچی غلامی سر سے لے کر پاؤں تک. آپ نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سچی غلامی کریں. میں کہا کرتا ہوں اگر محبت کے ساتھ یہ حال ہے تو محبت نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا. وہ کسی گاؤں میں ساری لوگ انپڑھ تھے نا, صرف گاؤں کے مولوی صاحب پڑے ہوئے تھے, اور مولوی صاحب بھی گزارے کے پڑے ہوئے تھے میں کانا راجا. گاؤں کے لوگوں کو تاریخ معلوم کرنی ہوتی تو مولوی صاحب کو پتا ہوتا, اور انہوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا, کھڑا رکھا ہوا تھا. پہلی تاریخ ایک گٹھلی اس میں ڈال دیتے, اگلے دن اور ڈال دیتے, اگلے دن اور, روزانہ ایک گٹھلی ڈال دیتے. پھر جب کوئی تاریخ معلوم کرنے آتا تو اس میں ملتے. گاؤں کی شرابی بچوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے کھڑا ایسے بھر دیا جیسے ہمارے موٹر کے وقت سے نہیں بنے جاتے. مولوی صاحب گئے, آدمی پوچھ کے آیا, اندر گئے تو وہاں تو موسم بھی بدلا ہوا تھا, قوم کا بھرپور اعتماد کھڑا پڑا ہوا تھا. مولوی صاحب کو گھبراہٹ سے پسینے آ گئے, کہ صاحب غلط ہو گیا. خیر کھڑا اٹھایا, اٹھنیاں گنی, باہر تشریف لائے, پسینہ پہنچا, گھبراہٹ کو سنبھالا. سائل نے پوچھا حضرت آج کیا تاریخ ہے؟ تاریخ آج 75 ہے. اس نے کہا حضرت اللہ کا خوف کرو, تاریخ بھی کبھی 75 ہوئی ہے. کہنے کہ اللہ کا خوف کر کے کام بتارو, ورنہ تاریخ تو 400 سے اوپر چلی گئی, ورنہ تاریخ تو 400 سے اوپر چلی. اللہ کا خوف کر کے میں کہتا ہوں اگر محبت کے ساتھ یہ حال ہے تو محبت نہ ہوتی تو پھر کیا حال ہوگا. میرے دوستوں سچی محبت مجبور کرتی ہے غلامی پر, جیسے بھوک مجبور کرتی ہے کھانے پر, نیند کا غلبہ مجبور کرتا ہے سو جانے پر, پیاس کی شدت مجبور کرتی ہے پینے پر. سچی محبت مجبور کرتی ہے بولو غلامی. جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کی نظر میں محبوب کے علاوہ اور کچھ جچتا ہی ہے. سوچ اسی کی, تذکرے اسی کے, بات اسی کی, اس کی ہر ادا. یہ لیلا اور مجنون کا قصہ سنتے
سوچتے رہتے تھے کہ جو مجنون تھا اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا نام قیس تھا، یہ عرب کا نوجوان تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، لیلا بخیر تھا، ہر وقت اسی کی سوچ میں تھا۔ اس کے باپ نے اس کے باپ کو کہا اس کا یہ مر رہا ہے، لیلا کی شادی اس کے ساتھ کرا دو، نکاح کرا دو، باپ کی مت، لیکن یہ تو اسی میں ہو۔ اس کے باپ نے کہا چل میں تو یہ بیت اللہ لے جاتا ہوں، وہاں جا کر لیلا کے عشق سے توبہ کر۔ باپ نے ملتزم پر چکیل دیا یہاں توبہ کر، اور وہ ملتزم پر جا کر کیا کہتا ہے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن من حب لیلا لا تبت، یا اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے معافی مانگتا ہوں۔ اور تیرا دوسرا میں تو یہاں لے کر آیا تو یہاں اسی کی محبت میں کو راستے میں مل گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن نے فرمایا کیس میں نے خلافت کے معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شورا کر لیے اور خلافت اپنے سے بہتر شخص کے حوالے کر دی تاکہ مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو، تو میں نے اچھا کام کیا ہے۔ کہنے لگا کیا ہوگا اچھا، لیکن میرے خیال میں تو خلافت لیلا کے علاوہ کسی اور کو سجدی ہے، خلافت کا سب سے زیادہ حقدار لیلا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے فرمایا انک لمجنون، اس دن سے اس کا نام مجنون ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے پھر کوئی اور نظام، کوئی اور ازم، کسی اور کی ادا اس کو چستی نہیں ہے۔ آج میرے دوستوں نیت کرو، یاد رکھیں نعرے لگانا آسان ہے، یاد رکھیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے خطیب کی حوصلہ افزائی کرنا آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن اپنی خواہش کو قربان کر کے اپنے نبی کی سچی وفا، نبی کہتے ہیں سود کا ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ 35 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ آج اس کانفرنس میں نیت کر آج کے بعد سود کو میں لعنت سمجھ کر خلافت سے زیادہ گندا سمجھ کر اس کو حد کون نیت کرتا ہے، یہ نیت کرنے کا کام یہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو میں اپناؤں گا، ایک ایک ادا کو میں اپناؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ خوشی میں غم میں۔ دوستوں میں 2-3 باتیں یاد کر کے ختم کرتا ہوں۔ جس نبی نے مجھے آپ کو فرش پر نہیں بلایا، عرش پر نہیں بلایا، ممبر پہ نہیں بلایا، غور کرو حضور دنیا سے تشریف لے جانے والے مرض الوفات ہے، جبریل امین حجرہ مبارکہ میں آپ کے پاس ہے اور ملک الموت دروازے کے باہر ہے۔ غور کرو نا، نبی کی وفا دیکھو، اپنی بے وفائی دیکھو، بدلو اپنے آپ کو۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے، ربیع الاول آتا ہے چلا جاتا ہے، جلوس نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، زندگی میں ایک انچ تبدیلی نہیں آتی۔ تو نیت کر کہ میں کسی سب کو ناراض کر سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جبریل امین عرض کر حضور ملک الموت بات کرا، اندر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، اور جبریل عرض کریں گے جب سے اس کائنات بنی ہے ملک الموت کو کسی دربار میں، کسی محل میں، کسی بادشاہ کے بعد جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آج ملک الموت اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج اجازت، اندر تشریف لائے، سلام کیا، عرض کرنے لگے رب نے بھیجا ہے، رب ذوالجلال آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، لینے کے لیے آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف رحمت والی نگاہ اٹھائی، فرمایا جبریل میں بھی رب کی ملاقات چاہتا ہوں، لیکن یہ تو معلوم کر کے بتاؤ نا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ دنیا سے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرے بعد میری بیوہ کا کیا بنے گا، بوڑھے والدین کا کیا بنے گا، میری معصوم اولاد کا کیا بنے گا۔ تیرا میرا نبی دنیا سے جاتے ہو کسی کو یاد نہیں کرنا، آپ فرمانے بتاؤ نا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل امین گئے، رب ذوالجلال سے جا کر عرض کی، رب ذوالجلال نے فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور کہو آپ نے دنیا سے تشریف لانے کے بعد بھی ہم آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ اور کتنی خیریں اس امت کو ملی حضور کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلت الغنائم، میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے، میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔
میری امت کے لیے مال غنیمت کو پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں، آسمان سے آدھا نہیں گرا، اس امت کے لیے پہلے نمبر کا حلال مال مال غنیمت ہے۔ فرمایا پہلی امتوں میں جب تک کپڑے کو کاٹ نہیں کیا جاتا تھا ناپاک کپڑا پاک نہیں۔ فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے پانی کو طہور بنایا ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے پانی کے ساتھ اور کرو۔ اگر یہی شرط ہمارے لیے ہوتی نہ کوئی کبھی سلامت ہوتی نہ کوئی سلوار چلا کر پڑھ کے نکلے ہوتے۔ ہاں کتنی بڑی سہولت ہے۔ اور فرمایا پہلی امتوں کے لیے یہ تھا، رات کو اگر کوئی شخص گناہ کرتا اس کے دروازے پر صبح نشان لگا ہوتا اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، جو بچ جاؤ گے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اتنی سخت شرط تھی توبہ کے لیے، لیکن یہاں میرے آقا نے فرمایا میرا رب کہتا ہے حدیث قدسی ہے، تیرے گناہ آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہو جاؤ، ریت کی زروں جتنی کیوں نہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں جتنے کیوں نہ ہو جائیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد اتنی کیوں نہ ہو جائیں، بشرط کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کر دو، سچی ندامت کے ساتھ آ جاؤ، میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ یہ سمجھ کو کتنی سہولت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریف آوری کی وجہ سے۔ اور غور کرو تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا، جبریل مجھے بھی رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، لیکن بتاؤ نا امت کا کیا بنے گا۔ رب جلال فرمایا جاؤ جا کر کہو میرے محبوب آپ کی دنیا سے تشریف لانے کے بعد بھی آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ تو نیت کرو جس نبی نے عرش پر نہیں بنایا، عرش پر جس نے تیری نسبی ماں تجھے بھول جائے گی، تیرا نبی حوض کوثر پر تیرا منتظر کھڑا ہوگا، اور صراط پر تیرا منتظر کھڑا ہوگا، میزان پر تیرا منتظر کھڑا ہوگا۔ تو دوستو نیت کرو کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، نوجوان تو یہ نہ دیکھ کہ یورپ کا مخلیص کیا کر رہا ہے، تیرا نبی قیامت تک کے لیے تیرے لیے روشنیاں لے کر آئے۔ صرف گھر کی جہاں بتیاں لگا کر چار دیواری کو روشن نہ کر، گھر کی در و دیوار کو سنت کے نور سے منور کر، بجلی اور بتی کی روشنی ہو سکتا ہے تیری گلی کے کونے تک بھی نہ جائے، تیرے گھر کے اندر حضور کی ادائیں آئیں گی، تیرے گھر کی روشنی آسمان تک جائے، آسمان والوں کے نزدیک تیرا گھر یوں چمکے گا جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہ نیت کرو حضور کی اداؤں کو بنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگیوں میں لائیں گے۔ اور پھر آخری واقعات وضع قضا شکل صورت آج نوجوان یورپ اس غلیظ معاشرے، اور آپ یقین کرو میں نے جتنا یورپ کے معاشرے کو دیکھا ہے شاید کسی نے نہ دیکھا، کتنے ملکوں میں اور بہت قریب سے دیکھا، آپ یقین کرو بہت خرابیوں کے باوجود میرے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں تم جنت کی زندگی گزارے۔ پاکستان میں بے شک بہت مسائل، دلوں نے بل نکال کے رکھ دیا، رگڑا نکال کے رکھ دیا، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جنت کی زندگی گزارے۔ میں نے لندن میں دیکھا نوجوان لڑکی اور لڑکیاں پھولوں کے گلدستے اطرافیوں کے پیکٹ اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر نقل و حرکت میں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پیرنٹس ڈے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو پورے ماں باپ کو گھر سے اٹھا کر اولڈ کیئر سینٹر میں پھینک دیتے ہیں، سال کے بعد بیٹا اور بیٹی جا کر ان کو پھولوں کے گلدستہ دیتا ہے اور ٹافیوں کے پیکٹ دیتا ہے کہ سال تو چپتے رہو نا، پھر اگلے سال کبھی مدر ڈے مناتے ہیں کبھی فادر۔ میں نے یا اللہ تیرا شکر ہے اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے، ہر مارننگ مدر مارننگ اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے۔ ان کی جوانی تو گزر جاتی نا بدماشیوں میں، اور پھر جب پورے ہوتے ہیں بڈھے گورے نے بڈھی کے کندھے پر اور بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور سندگی چھائی ہوئی ہے، بلکہ جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں، ٹانگیں کپا رہی ہیں اور ٹوکری اٹھائے ہوئی ہے، شاپنگ سینٹر میں جائے کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں، کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں، قابل رحم ہوتی ہے ان کی حالت۔ مجھے
ایک آدمی کہنے لگا پاکستان میں مزدوروں کا یہی حال ہوتا ہے. میں نے کہا توبہ کر, اللہ تجھے پاکستان کے بوڑھے سے بچائے. پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ توبہ. منہ میں دانت ایک نہیں ہے, آنکھوں پر 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے, کانوں میں مشین فٹ کی ہوئی ہے, چارپائی پر بیٹھا ہوا سوتا پاس رکھا پورے خاندان پر حکومت کر رہا ہے یا نہیں؟ ذرا سا گڑبڑ کا تو ہے. میں نے چپ کر بابا جی بابا جی نے دعا لاؤ, یہ کچھ بھی نہ کرنا, چارپائی پہ بیٹھے نہیں بڑی بات. وہاں کہتے ہیں میرا دند ہے جراثیم میں پھینکو اس کا باہر. بتاؤ نا یہ محبتیں تجھے کس نے دی ہے؟ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات نے دی ہے. آج اس تعلیمات کو تجھ سے ترقی کے نام پر, جدت کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر, روشن خیالی کے نام پر تجھے اس سے دور کیا جاتا ہے. پورے وقت میں کہ تو اس دین پر جس دین نے تجھے اتنی عزت دی ہے, بڑھاپے میں اتنی عزت دی ہے. ہمارا پڑوسی ہے راجہ مشتاق, میری ایک پھوپھی ہے لاوارث سی ہے, اور ہمارے گھر میں رہتی ہے. کہتے ہیں رات کو سارے میرے بچے اس کی شادی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں, بیٹیاں پاؤں کی طرف بیٹھ جاتی ہیں. کوئی پاؤں دبا رہا ہوتا ہے, کوئی تیل لگا رہا ہوتا ہے, کوئی دوائی دے رہا ہوتا ہے, کوئی چائے پلا, سارے. اور وہ سیدھے منہ سے بات کر چھوٹا بڑا کو دبا کر سیدھے منہ سے بات نہیں کرنی. میں نے کہا بڑھیا ہو گیا تو یورپ کے تیز سے سیدھی ہو جاتی ہے. یہاں تجھے کتنی عزتیں کر رہی ہیں, بوڑھا عزت نبی کے فرمان. نوجوانوں پر بیٹھو مت دادا بنو اس یورپ کی غلیظ معاشرت کو جو جہنم کدا ہے, جہنم کدا. کسی نے کہا یورپ کی روشن خیالی پر تبصر کرے. میں نے کہا کیا تبصر کروں جہاں سورج ہی نظر نہیں آتا. ہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, وہاں کون سی روشن خیالی ہوگی. ہاں نوجوان ہمارے یورپ کا نوجوان رات کو کسی پب سے, کسی شراب خانے سے نکلتا ہے, کسی پل کے نیچے, کسی فٹ پاتھ پر, کسی پارک میں کتے کی طرح پڑا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں والدین کہاں ہیں, والدین کو پتہ نہیں بیٹا کہاں. جہاں بیٹا رات کو 2 بجے تک نہ آئے, تیری ماں تیرا رات تک کی رہے گی. تیرا باپ چھت پہ چڑھ کر دیکھے گا, کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا, گاڑی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی, پتہ نہیں کام پھر رہا ہوگا. تو گھر میں قدم رکھے گا, ان کی جان میں جان آئے گی. ہاں ایسی محبت یورپ کے نوجوان کو ایک دن بیٹی کو کتنے رات سے رخصت کرتا ہے دعاؤں کے ساتھ نکاح کے بعد, اور پھر رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹی ساری زندگی کے لیے میرے دروازے کے لیے کھلے ہے یا نہیں. اور وہاں 16 سال کے بعد مائنڈ یور اون بزنس, اپنا کام کرو. یہ غریب معاشرت آج پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نیت کرو نوجوانوں اور بوڑھوں, ہم اس غریب معاشرت کو, نئی تہذیب کے گندے ہڈوں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, ہم وہی کریں گے اور وہی اپنے جسموں پر چہروں پر سجائیں گے جو نبی کے ادائیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر علماء سے تعلق رکھیں جن کی وجہ سے دین نہیں ملتا. چھوڑ سا اپنی مرضی نہ جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. آج اگر آپ مسجد میں بیٹھے یہ برکت ہے علماء کی, آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے یہ برکت ہے علماء کی. آج یہ علماء نے چندے جمع کر کے اور رات دن ایک کر کے آپ کو یہاں بلایا کہ آپ کے کانوں تک دین کی آواز پہنچے. آپ کے یہ محسن ہیں علماء, محسن نہیں محسن. بچہ قدم رکھتا ہے دنیا میں, سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے, رب کی توحید کا پیغام اس کے کان کے راستے دل تک پہنچایا جاتا ہے. کون آتا ہے اذان کہنے کے لیے؟ مولوی صاحب, قاری صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, مولوی صاحب ہے, یا شیخ بڑا ڈاکٹر آئے گا, یا وزیر صاحب آئیں گے, محسن صاحب آئیں گے. وہ تو پھر اذان نہیں, وہ تو ہو رہی بس پڑھو تو وہ چیز پر اللہ. ہاں مولوی صاحب ہے, تیری پہلی خدمت اسی عالم نے کی, پھر زندگی بھر جائز نہ جائز تو یہ سب پہ کھڑا ہونا اس نے سکھایا, رکوع سجدہ اس نے سکھایا, وضو کرنا سکھایا, بسم اللہ اس نے سکھائی, تعوذ اس نے سکھایا, اور سارا دین سکھایا. دو جڑے تو مولوی کی ضرورت, دو جدا ہو تو مولوی کی ضرورت. ہاں آخری وقت میں اسپتال انہوں نے کہہ دیا لے جاؤ بزرگوں کو گھر, اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت, کہتے نہیں کہتے. ہاں پھر مولوی صاحب کی ضرورت, مولانا شاہ صاحب, مولانا ولی الرحمان صاحب, مولانا جمیل الرحمان صاحب, بزرگوں کی طبیعت ٹھیک ہے, سورہ یاسین پڑھ, مولانا جمیل الرحمان
صاحب نے سارے طالب علموں کو اکٹھا کر کے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور 1 منٹ میں وضو کروا دیا۔ اب بتاؤ روح نکل جانے کے بعد کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی، وکیل کی، ایگریکلچر انجینئر کی، آئی ٹی اسپیشلسٹ کی، کسی کی ضرورت ہے؟ مولوی کی اپنی ضرورت ہے۔ غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے؟ جناب تیری آخری پہلی خدمت بھی اسی مولانا نے کی، آخری خدمت بھی یہی کر رہا ہے۔ آخری خدمت اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں، ان کی مسجد کے بعد جمعے کے دن گدھا مر گیا اور انہوں نے سی ڈی اے والوں کو فون کیا، یہ گدھا مرا پڑا ہے، گاڑی بھیجو، لے جائیں، نمازی آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ کون بول رہے ہیں؟ کہا میں مسجد کے امام خطیب بول رہا ہوں۔ تو کہنے لگا غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے، ان کا کام تو ہمارے ہی ہے، لیکن رشتے داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے نا، وارثوں کی اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے اس لیے فون کیا تاکہ وہ صاحب اطلاع ہو جائے کہ یہ رشتے دار یہاں مرا پڑا ہے، اور پھر تیرے رشتے دار کفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، مٹی ڈال کر، اب بھی تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر جو قرآن پڑھتا ہے اب بھی تیرا محسن نہیں۔ اور دوستو علماء آپ کے محسن ہیں، ان علماء سے تعلق رکھو، مدارس سے تعلق رکھو، جو دین اسلام کے قلعے ہیں، جن کی وجہ سے دین آپ تک پہنچا تھا، پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا۔ اور دوستو غور کرو، میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور پھر علماء نے بھی آپ کو مایوس بولو ہاں کہ وہ پیسہ کھا کے باہر چلے گا۔ آپ نے اگر تعاون کیا ہے، پنکھے لگائے ہیں، تعلیم بچھایا ہے، تعاون کیا ہے، تو پھر علماء نے بھی مایوس آپ کو نہیں کیا۔ آج سعودی عرب ہر چیز عمر سے مانگے، برادر اسلامی بولی، وہ بھی کسی جگہ پر آپ پلے پہ کیا کریں، ہاں کبھی تیل مانگتے ہیں، کبھی کیا مانگتے ہیں، ہر چیز اس سے مانگتے ہیں، محتاج ہیں ان کے۔ لیکن دوستو علماء نے آپ کو محتاج نہیں ہونے دیا، آپ کا سر بلند کیا ہے فخر سے، بے سر سامانی کے عالم میں کہ سعودی عرب میں 1 سال میں قرآن کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، آپ کے وطن میں علماء کی برکت سے 1 لاکھ حافظ تیار کیا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے شعبے میں آپ کو محتاج نہیں ہونے دیا، آپ کا سر نیچے نہیں ہونے دیا۔ تو یہ آپ کے محسن ہیں، تو نیت کرو کہ انشاءاللہ علماء سے تعلق رکھیں گے، مدارس کو مضبوط کریں گے۔ اور پھر آخری بات کہوں، حضرات صحابہ کرام